Assalamu alaikum everyone. This is Munazza on YouTube channel Sayyid Fazil Bukhari, and our today's topic is Russian Revolution. میں یہاں پہ آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں کہ جب بھی آپ آئی آر کی ہسٹری کے ٹاپکس پڑھتے ہیں تو آپ کو کنٹمپریری ورلڈ پالیٹکس مائنڈ میں رکھنا چاہیے، کیونکہ آئی آر کے سارے کویشچنس کرنٹ ایشوز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا ہسٹوریکل ایونٹس کی کمپیریزن کی بیس پہ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آج ہم رشین ریولوشن پڑھیں گے تو آپ کو اسے کنٹمپریری سچویشن آف پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرتے رہنا ہے، یا پھر یوکرین کرائسس کے ساتھ اس کی کمپیریزن کرنی ہے، کیونکہ اس ٹائپ کے کویشچنس پیپر میں آ سکتے ہیں۔ اوکے، ناؤ لیٹس موو اہیڈ۔ ہمارا آج کا کانٹینٹ ہے بیک گراؤنڈ، جس میں ہم رشین ریولوشن کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے، دین دا ریولوشنز، کیو اور ماس ریزریکشن، کویشچن فرام پاسٹ پیپرز، اور پھر ہے آنسر اینڈ ون۔ ویل لیٹس اسٹارٹ اور پراپر لیکچر۔ ارلی 20th سینچری سے رشیا ایک ٹربل اسٹیٹ تھا۔ دیر واز این ایور وائڈنگ کلاس گیپ ور دیر، انفلیشن بہت زیادہ تھی اور فوڈ کی شارٹیجز بھی تھی۔ پھر 1894 سے نیکولس II زار یعنی ایمپرر بنا اور رشیا کو کئی مسائل سے گھیر دیا، یہاں تک کہ 1905 تک کنٹری میں حالات بہت خراب ہو چکے تھے، خاص کر جب رشیا کو 1904-1905 میں جاپان کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی۔ اب جب لوگوں کی کرٹیسزم اور پریشر بڑھنے لگی تو نیکولس II نے اپنے رجیم کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے دی اکتوبر مینیفیسٹو پیش کیا۔ دس مینیفیسٹو انکلوڈیڈ این الیکٹڈ پارلیمنٹ which was known as the Duma, granted basic civil liberties to population, freedom of speech and of assembly and association۔ اب کچھ ٹائم کے لیے حالات سنبھل تو گئے، کیونکہ زار کے اپوننٹس یونائٹڈ نہیں تھے اور ان کی کوئی سینٹرل لیڈرشپ بھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ آرمی بھی زار کے ساتھ لوئل تھی۔ سو ہی واز کانفیڈنٹ انف ٹو ناٹ ایڈریس the other demands like that of improvement in industrial working conditions and pay cancellation of annual payment to government by peasants۔ although کسانوں کی تھوڑی بہت آزادی دی گئی تھی، لیکن جو کمپلسری پیمنٹ تھی اس نے آدھے سے زیادہ رورل پاپولیشن کو شدید غربت میں ڈال دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہی اگنورڈ the demand of an amnesty for political prisoners۔ دی اکتوبر مینیفیسٹو کے انڈر جو ڈوما بنائی گئی اس کو اسٹرکٹ اور اپنی مرضی سے بنانے کے لیے 4 دفعہ ڈیزالو کرنا پڑا۔ Fourth and the last of Dumas was from 1912 to 1917۔ It was the most conservative and thus lasted longer۔ اس کے پاس کوئی پاور نہیں تھا، منسٹر سارے زار کے انڈر تھے اور یہاں تک کہ سیکرٹ پولیس بھی زار کے انڈر تھی۔ اب دیکھتے ہیں اس رجیم کے اسٹرینتھس کیا تھے۔ 1906 کے بعد سے گورنمنٹ بہت جلدی ریکور ہونے لگی۔ There were strict repressive measures of course۔ 3 سال میں 4000 لوگ ایکسیکیوٹ ہوئے۔ کسانوں کو اپنی زمینیں لینے کی اجازت مل گئی تھی، جس کی وجہ سے آلموسٹ 2 million peasants owned property by 1916، اور کچھ سائبیریا امیگریٹ ہو گئے تھے اور ایک ویل آف پیزنٹ کلاس ایمرجڈ ہو گئی جس کو کولکس کہتے تھے۔ فیکٹریز کے حالات بھی بہتر ہونے لگے، پروفٹ انکریز ہو گئی، اور 1912 کے بعد سے ورکر سکنس اینڈ ایکسیڈنٹ انشورنس اسکیم بھی انٹروڈیوس کروا دی۔ یونیورسل ایجوکیشن کو لانے کے لیے 1914 تک 50,000 نیو پرائمری اسکولز ہیڈ بین اوپنڈ۔ ان سب کے ساتھ ہی ریولوشنری پارٹیز سیم ٹو ہیو لاسٹ ہارٹ۔ They were short of money, torn by disagreements, and their leaders were still in exile۔ Now let's see the weaknesses of this regime which led it to those 2 revolutions of 1917۔ First point ہے failure of the land reforms۔ Peasants کی population بڑھ رہی تھی at the rate of 1.5 million a year۔ Farming methods were too insufficient to support that growing population۔ اسی طرح انڈسٹریل انریسٹ بہت بڑھ گئی تھی۔ سائبیریا کے گولڈ فیلڈز میں 270 گولڈ مائنرز کو مارا گیا تھا، جس کے بعد سے انڈسٹریل سٹرائکس کی ایک ویو سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اسی سال 1912 میں 2000 الگ الگ سٹرائکس ہو گئی تھی، جو گریجولی
1914 کے پہلے 7 months میں 4000 تک پہنچ گئی۔ گورنمنٹ ریپریشن میں کمی نہیں آ رہی تھی، بلکہ سیکرٹ پولیس یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور لیکچررز سے ریولوشنریز نکال کے مارتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے جیوز کو بھی ڈپورٹ کیا۔ یہاں پہ گورنمنٹ نے یہ غلطی کی کہ سوسائٹی کے 3 امپورٹنٹ سیکشنز یعنی پیزنٹس، انڈسٹریل ورکرز اور انٹیلیجنسیا یعنی ایجوکیٹڈ کلاس کو خود سے الگ کر دیا۔ 4th اہم بات جو اس رجیم کو کمزور کر گئی وہ ہے اسکینڈلز آف دا رائل فیملی۔ ایک طرف تو ڈوما کے سب سے فیمس پی ایم پیٹر اسٹولیپن کو مارنے کا الزام نیکولس II پہ آ گیا، اور دوسری بات جس نے اس رجیم کو نقصان پہنچایا وہ ریسپیوٹن کی کورٹ میں حد سے زیادہ امپورٹنس تھی۔ It is said that he had saved life of heir to throne Alexei who had hemophilia, and now through hypnosis he became the real power behind the throne۔ اس کے علاوہ ریولوشنری پارٹیز بھی 1912 کے بعد ریوائیو ہو گئی۔ سوشل ڈیموکریٹ لیبر پارٹی جو کہ کارل مارکس کی آئیڈیالوجیز پہ بیس تھی اب 2 پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، بولشیوکس which means majority in Russian language and Mensheviks which means minority۔ بولشیوکس کو ولادیمیر لینن لیڈ کر رہے تھے۔ They were radical in their approach. They wanted a small, disciplined party of professional revolutionaries who would work full-time to bring about revolution. On the other hand, Mensheviks کی membership open تھی، anyone could join it. یہ strict Marxist تھے جو سمجھتے تھے کہ revolution تب آئے گا جب رشیا completely industrialized ہو جائے۔ In short, they were believing in proletarian revolution۔ ایک اور پارٹی بھی تھی جو کہ مارکسسٹ نہیں تھے، اٹ واز دا سوشل ریولوشنریز۔ یہ مینلی ایگریرین سوسائٹی چاہتے تھے which of course would be based on peasant communities operating collectively۔ Well, now let's move to our next slide which is the revolutions۔ اس میں ہم اپنا پہلا پوائنٹ پڑھیں گے way to revolutions۔ رشین failures in war made revolution certain۔ ٹروپس اور پولیس میں میوٹنی سٹارٹ ہو گئی تھی، اور آٹوکریسی کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ War had revealed the incompetent and corrupt organization and shortage of equipment، اور ملٹری نے ٹرینز کو مونوپلائز کیا تھا جس کی وجہ سے بڑے شہروں میں فوڈ شارٹیجز بڑھ گئی تھی۔ اور پھر نیکولس کی سب سے بڑی مسٹیک خود کو سپریم کمانڈر بنانے کی تھی۔ Because of that, the blame for all the war defeats came over him۔ اچھا، 1917 میں رشیا میں 2 ریولوشنز ہو گئی تھی۔ One was the February Revolution and the other is known as the October Revolution۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک فن فیکٹ بتاتی چلوں۔ ان دنوں رشیا میں جولین کیلنڈر یوز ہو رہا تھا which was 13 days behind the Gregorian calendar۔ اب رشیا میں فیبری ریولوشن 25 فیبری کو سٹارٹ ہوئی جو کہ آؤٹ سائڈ رشیا یعنی ہماری 8 مارچ تھی، اور اکتوبر ریولوشن 25 اکتوبر کو سٹارٹ ہوئی جو کہ باقی دنیا میں 7 نومبر ڈیٹ تھی۔ CSS کے IR پیپر میں ایک آبجیکٹیو آیا تھا کہ انٹرنیشنل وومن ڈے کس ڈیٹ کو سیلیبریٹ ہوتی ہے۔ اب آپشنز میں 25 26 اور 27 فیبری تھے بٹ ناٹ 8 مارچ۔ تو اسٹوڈنٹس کمپلین کر رہے تھے کہ وومنس ڈے کا IR سے کیا تعلق ہے، بٹ اٹ واز ایکچولی اے گیم آف دس فن فیکٹ۔ MCQs میں ہمیں 25 فیبری کو مارک کرنا تھا۔ Now we're gonna see how the February Revolution started. So basically it started when bread riots broke out in Petrograd, St. Petersburg. آرمامنٹس فیکٹری سے ہزاروں مظاہرین نے ان کو جوائن کیا۔ زار نے فورس یوز کرنے کے لیے آرڈر دیے اور 40 لوگ مر گئے۔ اب ٹروپس نے زار کے آرڈرز لینے سے انکار کیا۔ موبز نے پبلک بلڈنگز پہ قبضہ کر لیا، جیلوں سے قیدی رہا کیے اور پولیس اسٹیشنز پہ قبضہ کر لیا۔ تو کچھ جرنلز نے نیکولس کو مونارکی بچانے کے لیے تھرون چھوڑنے کا مشورہ دیا، جس پہ زار نے اپنے بھائی گرینڈ ڈیوک مائیکل کے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور رشین مونارکی رومانوف ختم ہو گئی۔
اس رجیم کے بعد آیا پروویژنل گورنمنٹ. The Duma set up a mainly liberal provisional government with Prince George Lvov as Prime Minister. In July, he was replaced by moderate socialist Alexander Kerensky. اب یہ نیو گورنمنٹ بھی زار رجیم کی طرح سیویئر پرابلمز فیس کر رہی تھی جو کہ اس گورنمنٹ کے خاتمے اور اکتوبر ریولوشن کا سبب بنی. Now let's see what were the flaws of this government, and pay attention here because it is the causes of October Revolution too. پہلی بڑی وجہ کرنسکی کے وار ریلیٹڈ ان پاپولر ڈیسیجنز تھے جس نے آرمی کے موریل اور ڈسپلن کو بہت نقصان پہنچایا. دوسری بات یہ تھی کہ یہ گورنمنٹ پیٹروگریڈ سوویت کے ساتھ پاور شیئر کر رہی تھی. یہ سولجرز اور ورکرز کے ریپرزنٹیٹیو کی ایک کمیٹی تھی جو کہ سٹی کو گورن کر رہے تھے. سو بیسیکلی اٹ واز این ایرا آف ڈوئل اتھارٹی. اب سولجرز اس سوویت کے انڈر کام کر رہے تھے. سو اٹ مین دیٹ ان دا لاسٹ ریزورٹ پروویژنل گورنمنٹ کوڈ ناٹ ریلائی آن سپورٹ آف آرمی. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے الیکشن اور لینڈ ریفارمز کے وعدے کیے تھے جو انہوں نے پورے نہیں کیے اور بلشیوکس کو لوگوں کی خاص کر پیزنٹس کی سپورٹ ملنی شروع ہو گئی. مین وائل ایک نیو پولیٹیکل ایمنیسٹی کے تھرو لینن ایگزائل سے واپس آئے اور آتے ہی urged that the Bolsheviks should stop supporting the provisional government, all power should be taken by the Soviets and that Russia should withdraw from the war. اس کے علاوہ سوشل اور اکنامک سچویشن بہت خراب ہو گئی تھی. انڈسٹری واز سیویئرلی ہینڈیکیپڈ ود نو انویسٹمنٹس. انفلیشن تھی, بریڈ پرائسز ریکارڈ ہائی پہ تھے اور را مٹیریل اور فیول کی شارٹیجز تھی. لینن اور بلشیوکس نے جرمنی سے ایک الگ پیس سیٹلمنٹ کا مشورہ دے دیا. اچھا، اب اس گورنمنٹ کی ساکھ کو سب سے زیادہ نقصان جولائی ڈیز سے پہنچا. ہوا یوں کہ 3 جولائی کو ٹورائڈ پیلس میں پروویژنل گورنمنٹ اور پیٹروگریڈ سوویت کی میٹنگ ہو رہی تھی. اینڈ دین کمز اے ہیوج ڈیمانسٹریشن آف ورکرز, سولجرز اینڈ سیلرز. انہوں نے سوویت کو حکومت سنبھالنے کی ڈیمانڈ کی جس پہ گورنمنٹ نے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کے کچھ دستوں کو واپس بلا لیا. لینن پہ جرمنی کی جاسوسی کا الزام لگا. وہ فن لینڈ بھاگ گیا اور اس وائلنس میں 400 لوگ مارے گئے. پھر کورنیلوف افیئر سے بلشیوکس کی پاپولیرٹی میں دوبارہ اضافہ ہوا جب جنرل کورنیلوف نے بلشیوکس کو ٹریٹر قرار دیا اور فوج کو سوویت کے خلاف آرڈرز دیے. The soldiers mutinied and arrested Kornilov. پیپل اوپینین بلشیوکس کے فیور میں ہو گئی جو یہ سمجھتے تھے کہ بلشیوکس واز دا اونلی پارٹی جو وار کے خلاف بات کرتی ہے. اکتوبر کے الیکشنز میں بلشیوکس پیٹروگریڈ اور ماسکو میں میجارٹی سے جیت گئے جبکہ اوورآل رشیا میں مائنورٹی میں آ گئے. اب مڈ اکتوبر تک لینن نے اسٹالن اور لیون ٹروٹسکی کے ساتھ پاور سیزنگ کا پلان بنا لیا اور 26 اکتوبر کی رات بلشیوک ریڈ گارڈز اور پیٹروگریڈ سوویت کے ٹروپس نے سارے امپورٹنٹ بلڈنگز پہ قبضہ کر لیا. دے ٹک اوور دا ریلوے اسٹیشنز, ٹیلی گراف آفیسز اینڈ سراؤنڈڈ دا ونٹر پیلس. سارے منسٹرز کو اریسٹ کیا اور اسی طرح ایک بلڈ لیس کیو میں بلشیوکس نے اپنی گورنمنٹ بنا دی جس کو کونسل آف پیپلز کمیساز یا شارٹ فارمز آف نارکم نام دیا. Okay, now let's move to our analysis part of the October Revolution. Let's see if it was a coup or mass resurrection. آفیشیل سوویت انٹرپریٹیشن کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کو نہیں بلکہ ماس موومنٹ تھی. ورکرز, پیزنٹس, سیلرز اور سولجرز بلشیوکس کو سپورٹ کرتے تھے اور 97 میجر سینٹرز میں سے صرف 16 جگہوں پہ فورس یوز کرنا پڑا. ٹریڈیشنل لبرل انٹرپریٹیشن کے مطابق جو کہ ویسٹرن ہسٹورینز تھے یہ کوئی میس موومنٹ نہیں تھی بلکہ بلشیوکس پروفیشنل ریولوشنریز تھے جنہوں نے رشین کیوس کو اپنے فائدے کے لیے یوز کیا. لبرٹیرین انٹرپریٹیشن کے مطابق the October Revolution was the result of a popular uprising which had very little to do with Bolsheviks. کہتے ہیں بلشیوکس نے اس پاپولر ریولوشن کو ہائی جیک کیا تھا.
سب سے بیلنسڈ اور وائڈ رینجنگ انٹرپریٹیشن ریویژنسٹ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں میں سیاسی شعور پیدا ہو گئی تھی، یونینز بن گئے تھے اور کچھ بولشیوکس کی بھی انفلوئنس تھی جس نے اس ریولوشن کو کنٹریبیوٹ کیا۔ Now let's see what questions candidates has faced in the recent past papers about Russian Revolution. میں یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ ہم اس ویڈیو میں رشین سول وار کو نہیں پڑھ رہے۔ لینن کے پاور گین کے بعد کاؤنٹر ریولوشنریز جس کو وائٹس کہتے تھے ان کی بلشیوکس کی ریڈ آرمی سے لڑائی سٹارٹ ہو گئی which took shape of a civil war and later on Lenin won it. We are skipping it because اس سے ریلیٹڈ کبھی ڈائریکٹ کویسچنز نہیں آئے ہیں۔ اچھا، فرسٹ کویسچن سی ایس ایس کے 2016 پاسٹ پیپر سے ہے which is discuss the core causes of Bolshevik revolution in Russia and explain its fundamental political and socio-economic impact on the Western European politics. اس کے آنسر میں ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے، ایک تو بلشیوک ریولوشن جو کہ اکتوبر ریولوشن ہے اس کی کازز کو ڈسکس کریں گے، وی ہیو آلریڈی ڈسکس اٹ ان دس ویڈیو، اور سیکنڈ پوائنٹ اس کا آپ کو ورلڈ وار 1 کے ٹاپک سے مل جائے گا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بلشیوک ریولوشن کے بعد یورپین کنٹریز ور اسکیپٹک اباؤٹ رشیا، دے اسٹارٹڈ سسپیکٹنگ اٹس آئیڈیالوجیز اینڈ اٹس separate treaty with Germany which led it to Cold War in the later years. Our next question is from CSS past paper of 2018 which is to what extent did the regime established in Russia by the Bolsheviks represent its revolutionary ideology for consumerism, political stability, law and order and social progress. اچھا، اب جب لینن پاور میں آئے تو ان کی ہر موو کو دو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا گیا، ون واز ہز لسٹ فار پاور اینڈ دا سیکنڈ واز ہز آئیڈیالوجی آف مارکسسٹ ریولوشن۔ تو اسی کویشچن میں ہم سے یہی پوچھا گیا ہے کہ ان کے جو پولیٹیکل مووز تھے، جو لا اینڈ آرڈرز کے مووز تھے، جو سوشل پروگریس کے لیے جتنے کام تھے، وہ ان کی آئیڈیالوجی کے بیس پہ تھے یا لسٹ آف پاور کے بیس پہ تھے۔ اسی پوائنٹ کو کئی ہسٹورینز نے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ڈیفائن کیا ہے۔ ایک گروپ آف ہسٹورین کہتا ہے کہ اس لینن کو اسٹرکٹ میجرز لینے پڑے کیونکہ ان دنوں سچویشن ایسی تھی، اور کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ بلشیوکس ور پروڈکٹ آف زارسٹ ریجیم وچ میڈ دم ایکسٹریم اتھارٹیرین۔ ایک گروپ آف ہسٹورینز یہ بھی کہتا ہے کہ لینن کے پیور آئیڈیالوجیکل پلانس تھے بٹ ڈیو ٹو سول وار ہی ہیڈ ٹو کمپرومائز آن سرٹن تھنگز، جیسے ہی وانٹڈ ٹو نیشنلائز آل دا انڈسٹریز ایز پر دا مارکسسٹ آئیڈیالوجی، لیکن اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے ہی ہیڈ ٹو لیٹ سم آف کیپیٹلسٹ پالیسیز اڈاپٹ۔ اب آتے ہیں لاسٹ سلائڈ پہ وچ از آنسر اینڈ ون۔ جنہوں نے لاسٹ ویڈیو کو آنسر نہیں کیا وہ جا کے آنسر کرے اور آج کے کویشچن کا بھی آنسر دے تاکہ آپ لوگ ایک بک جیت سکے۔ Today's question is, do you think Lenin was an evil genius or a true revolutionary? Write in the comment box. Your feedbacks about the videos are highly appreciated. Hope you like this one too. See you next Sunday. Allah Hafiz.